آج کے وی-لاگ میں ہم 13 جون 2022 کو سرگودا میں کلہاڑی سے قتل کیے جانے والے صحافی فضل جان کے قتل کے فری میسنری پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ فضل جان کو فری میسنری ڈگری نائٹ آف رائل ایکس کے حصول کے لیے ایک مخصوص عمر میں ایک مخصوص رسمی انداز میں قربان کیا گیا۔ یہ قتل نہیں بلکہ فری میسنری انسانی قربانی تھی، اور اس قربانی کے محرکات یا موٹیوز بھی قتل کے عام محرکات یا موٹیوز سے مختلف اور منفرد ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کلہاڑی سے قتل کے ان چند واقعات کا بھی ذکر کریں گے جن میں حیرت انگیز طور پر فضل نامی کردار مختلف حیثیتوں میں موجود تھا۔ پچھلے کئی وی لاگز میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ایک منحرف فری میسن جنرل ضیاء الحق نے اپنے ذاتی تجربے اور خوفناک حد تک منفی عوامی شکایات کی بنا پر فری میسنری تنظیم کو ایک شیطانی تنظیم اور انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے پورے پاکستان میں اس پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ 1985 کے مارشل لاء آرڈر کے تحت پاکستان میں عوام الناس، سول اور فوجی اداروں کے کسی بھی درجے کے افسران اور اہلکاران پر فری میسنری سرگرمیوں میں کسی بھی طور حصہ لینے کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا، مگر اس شیطانی تنظیم نے ڈھکے چھپے انداز میں کئی طریقوں سے بالخصوص مختلف روحانی سلسلوں اور نفسیاتی امراض کے علاج کے اداروں کی آڑ میں اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھیں، جن میں سے ایک نام نہاد روحانی سلسلہ عظیمیہ کی آڑ میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی غیر انسانی سرگرمیوں کا ذکر ہم اپنے پچھلے کئی وی لاگز میں کر چکے ہیں۔ مختلف مقاصد کے لیے عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی سر انجام دی جانے والی انسانی قربانیوں کے لیے عمر کی حد 40 برس کی روایتی عمر کے ساتھ ساتھ 5، 15، 25، 35، 45، 55، 65، 75، 85، 95 برس وغیرہ ہے۔ یعنی عظیمی رائٹ آف فری میسنری ان عمروں کے حامل لوگوں کی انسانی قربانی کرتی ہے۔ اس قربانی کا شکار ہونے والے لوگوں کی تفصیل ہم اپنے پچھلے کئی وی لاگز میں بڑی وضاحت کے ساتھ دے چکے ہیں، جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ 15 جون 2022 کے روزنامہ دنیا کے مطابق سرگودا میں پل 111 کے رہائشی 55 سالہ صحافی فضل جان کو 13 جون 2022 کو پیر اور منگل کی درمیانی شب ان کے اپنے گھر کی چھت پر رسیوں سے باندھ کر کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کا علم منگل کے روز ہوا۔ قابل ذکر اور معنی خیز امر یہ ہے کہ مقتول فضل جان کے قتل سے محض ایک دن پہلے 12 جون 2022 کو اتوار کے روز سرگودا میں ہی سپیریئر ٹاؤن کی رہائشی 3 بچوں کی ماں اور پرتھ آسٹریلیا میں سول انجینئر کی ملازمت کرنے والی آسٹریلوی نژاد پاکستانی خاتون شازیہ تسلیم کو اس کے سسر مختار احمد نے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اور کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔
قتل کی وجہ بظاہر یہ بتائی جاتی ہے کہ چھٹی پر پاکستان آئی ہوئی 32 سالہ مقتولہ شازیہ تسلیم اپنے بچوں سمیت واپس آسٹریلیا جانا چاہتی تھی، مگر اس کی زیر حراست ساس فاطمہ کے اکسانے پر اس کے سسر نے بچوں کے اخلاق بگڑنے کا عذر پیش کرتے ہوئے اسے واپس آسٹریلیا جانے سے روک دیا اور اس کے اصرار پر اسے قتل کر دیا۔ صحافی فضل جان کے قتل کی وجہ پولیس تاحال معلوم نہیں کر سکی ہے، مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ فضل جان کا قتل شازیہ تسلیم کے قتل کی ہی ایک کڑی ہے، اور یہ دونوں قتل اسکاٹش رائٹ آف فری میسنری کی 22ویں ڈگری نائٹ آف رائل ایکس شاہی کلہاڑے کا سردار کے حصول کے لیے فری میسنری انسانی قربانی کے طور پر کیے گئے، اور اسی لیے ان میں کسی جدید ہتھیار کی بجائے اسی ڈگری کے جیول کلہاڑے کا استعمال کیا گیا، جو اس ڈگری کے دوران پہنے جانے والے رسمی لباس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، ورنہ آج کل کے جدید دور میں کسی آسانی سے استعمال کیے جانے والے جدید ہتھیار کی بجائے کلہاڑی جیسے فرسودہ ہتھیار کا استعمال کوئی کیوں کرے گا؟ فضل جان کے قاتل کا تاحال پتہ نہیں چل سکا، مگر شازیہ تسلیم کا قاتل سسر ایئر فورس کا ریٹائرڈ وارنٹ آفیسر ہے، اور اس کے پاس لازمی طور پر کوئی جدید ہتھیار موجود ہوگا جس سے وہ آسانی سے شازیہ کو قتل کر سکتا تھا، مگر اس نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود انتہائی مشکل جسمانی جدوجہد سے اپنی جوان سال بہو کو قابو کرنے، اس کا منہ دبانے اور اسے کلہاڑی کے متعدد وار کر کے قتل کرنے کے مشکل طریقے کو ترجیح دی، جس میں اس کی عمر رسیدگی کی وجہ سے اس کے ناکام یا خود زخمی ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ شازیہ کا سسر مختار ہی فضل جان کے قاتل تک پہنچنے کی چابی ہے، جو سرگودا کے فری میسنری نیٹ ورک کے بارے میں مکمل معلومات دے سکتا ہے۔ فضل جان کا قتل اس اعتبار سے بھی فری میسنری قربانی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کی عمر 55 برس تھی، جو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کے لیے مخصوص عمروں کے زمرے میں آتی ہے۔ اگرچہ شازیہ تسلیم کی عمر عظیمی قربانی کی ان عمروں کے زمرے میں نہیں آتی، مگر اگر نائٹ آف رائل ایکس کی ڈگری کے دوران پہنے جانے والے رسمی لباس کے ایپرن کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اوپری حصے پر 3 سروں والا ایک سانپ بنا ہوا ہے، جو شازیہ تسلیم کے 3 بچوں کی ماں ہونے کی علامت ہے، اور اسی ایپرن کے نچلے حصے پر ایک گول میز پر سول انجینئرنگ کے آلات اور رول کیے ہوئے پلان یا کاغذ رکھے ہوئے ہیں، جو شازیہ تسلیم کے سول انجینئر ہونے کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے شازیہ کی فری میسنری قربانی اس ڈگری کے حصول کے لیے بہترین، پسندیدہ اور قابل ترجیح قرار پاتی ہے۔ واضح رہے کہ شازیہ کا خاوند ایوب بھی ایک انجینئر ہے، جو اس وقت بحرین میں ملازمت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس قربانی سے اس کا بھی کسی نہ کسی قسم کا فری میسنری مفاد وابستہ ہو۔ ایک اعتبار سے شازیہ تسلیم کے قتل کی گزشتہ عید الاضحیٰ کے قریب ظاہر جعفر کے ہاتھوں قتل ہونے والی سابق سفیر شوکت مقدم کی بیٹی
نور مقدم کے قتل سے بہت زیادہ مماثلت یا مشابہت نظر آتی ہے۔ نور مقدم کے قتل کی منظر کشی بھی اسکاٹش رائٹ آف فری میسنری کی 9ویں ڈگری الیکٹڈ نائٹ آف 9 یا ایلو آف 9 کے ایپرن پر نظر آتی ہے، جس میں ایک ہاتھ بالوں سے کٹا ہوا انسانی سر تھامے ہوئے ہے جبکہ دوسرا ہاتھ خنجر تھامے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نور مقدم کو بھی سر تن سے جدا کر کے قتل کیا گیا۔ 28 جون 2022 کے ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق شازیہ تسلیم اور فضل جان کے بعد اسی سال کے جون میں رپورٹ ہونے والے اسی نوعیت کے واقعے میں کراچی گڈاب سٹی پولیس اسٹیشن کی حدود میں نواحی علاقے ہادی گوٹھ میں ملزم ہدایت پالیا نے پیر کے روز کلہاڑی سے 40 سالہ شاہد نوید کو قتل اور اس کی بہن رشیدہ کو زخمی کر دیا۔ جیسا کہ پچھلے ویلاگس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ فری میسنری میں مشابہتوں، علامتوں، استعاروں، تمثیلوں اور تاریخی واقعات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور بعض اوقات کسی نئے فری میسنری واقعے کی نوعیت یا کرداروں کا انتخاب کسی سابقہ فری میسنری واقعے سے کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ذکر دلچسپی کا باعث ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں کلہاڑی سے قتل کیے جانے والے کئی واقعات میں فضل کا لفظ مشترک ہے۔ اس ضمن کی سب سے حیرت انگیز مثال میں قاتل، مقتول اور قاتل کو سزائے موت سنانے والے جج تینوں کا نام فضل ہے۔ 17 جنوری 2016 کے ڈیلی ڈان کے مطابق سندھ کے ضلع بدین کے علاقہ گلاچی میں 17 جنوری 1987 کو 17 سالہ فضل چنگ نے صحافیوں اور حاریوں کے حقوق کے علمبردار ANP کے رہنما فضل راہو کو دن دہاڑے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ضلع بدین کے سیشن جج سید فضل حسین نے اسے سزائے موت سنائی۔ عدالتی فیصلے کا حوالہ آپ کو موبائل کی اسکرین پر چلنے والی سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا۔ 10 دسمبر 2014 کے ڈیلی ڈان کے مطابق جھنگ میں والدہ کی دوسری شادی کے 55 سال بعد اس کے پہلے خاوند سے بیٹے فضل نے منگل کے روز کلہاڑیوں کے وار سے اپنی حقیقی ماں فاطمہ، ستیلے باپ فضل رزاق، 5 سالہ ستیلی بہن کائنات سمیت دیگر افراد خانہ کو قتل اور 5 افراد کو زخمی کر دیا۔ فاطمہ قتل کے وقت اپنے دوسرے خاوند فضل رزاق کے 9 بچوں کی ماں تھی۔ 19 فروری 2019 کے ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق 18 فروری 2019 کو پیر کے روز فضل واہ کے رہائشی صفدر نے بورے والا کی رہائشی اپنی بھتیجی کلثوم کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر دیا۔ 11 مارچ 2019 کو افغانستان کی خامہ پریس نیوز ایجنسی کے مطابق کابل کے 12ویں پولیس ڈسٹرکٹ کے علاقے ڈک ملا ترخیل کی رہائشی عورت نازی نے پیر کے روز اپنے خاوند شمس الدین ولد فضل الدین کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ واضح رہے کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے پاکستانی سربراہ کا نام بھی شمس الدین عظیمی ہے۔ 55 سالہ صحافی فضل جان کی طرح کلہاڑی سے کیے جانے والے قتل کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں قاتل یا مقتول کی عمریں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی
انسانی قربانی کے لیے مخصوص عمروں کے زمرے میں آتی ہیں۔ 11 اکتوبر 2017 کے ڈیلی ٹائمز کے مطابق بلدیہ ٹاؤن کراچی کے قریب تعمیرات کے کاروبار سے منسلک ایک شخص محمد بخش نے منگل کے روز 9 بچوں کی ماں اپنی 40 سالہ بیوی شمیم بی بی کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ 15 جنوری 2016 کے دی نیوز انٹرنیشنل کے مطابق کراچی کے علاقے گارڈن میں 75 سالہ خاتون خورشید بیگم کو اتوار کے روز اس کے گھر میں کلہاڑی سے قتل کر دیا گیا۔ مقدمہ تھانہ سہراب گوٹھ میں درج ہے۔ 15 جنوری 2016 کے ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق پشاور میں پہاڑی پورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں 25 سالہ بخت مینا کو 3 بچوں سمیت کلہاڑی سے قتل کر دیا گیا۔ ایک مقتول بچی گل مینا کی عمر بھی 5 برس ہے۔ 25 جولائی 2017 کے ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق حیدرآباد کے ضلع سجاول میں 35 سالہ عبد الواحد اوٹھو کو کلہاڑی سے قتل کر دیا گیا۔ 23 اکتوبر 2018 کے ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق پیر کے روز فیصل آباد کے مرید والا پولیس اسٹیشن کی حدود میں آنے والے علاقے الیاس آباد کھدر والا بستی میں 45 سالہ دانش کو کلہاڑی سے قتل کیا گیا۔ 29 مئی 2017 کے این ڈی ٹی وی انڈیا کے مطابق کلا راجپور گاؤں لدھیانہ میں اتوار کے روز منندر سنگھ نے 40 سالہ سربجیت کور کو لوگوں کی نظروں کے سامنے گردن اور چھاتی پر کلہاڑی کے پیدر پہ وار کر کے قتل کر دیا اور بعد ازاں لاش کے ساتھ اپنی ویڈیو بنائی جس کے آخر میں اس نے کچھ الفاظ بھی بولے۔ 3 نومبر 2019 کے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یو پی میں بیوی کو کلہاڑی سے قتل کرنے والے 40 سالہ شخص ناصر قریشی کو مشتعل ہجوم نے مار مار کر قتل کر دیا۔ 20 ستمبر 2019 کے کیرالا کامودی نامی اخبار کے مطابق 25 فروری 2014 کو ربر کا کاروبار کرنے والا 55 سالہ کھدر کٹی اپنی 45 سالہ بیوی گریجا کو کلہاڑی سے قتل کرنے کے بعد سے مفرور ہے۔ 28 ستمبر 2018 کے دکن کرونیکل اور بامبے مرر انڈیا.com کے مطابق گزشتہ برس شمس آباد دکن میں ہونے والے ایک وقوعے کے ملزم 35 سالہ جے رمیش کو اسی مقدمے کی پیشی سے واپس آتے ہوئے اسی مقدمے کے مدعیوں نے پی وی سی نرسیما راؤ ایکسپریس وے کے پلر 143 کے قریب دن دہاڑے کلہاڑیوں کے 13 وار کر کے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قاتلوں نے قمیض اتار کر وکٹری کا نشان بھی بنایا۔ 21 اپریل 2022 کے حیدرآباد ناؤ کے مطابق حیدرآباد کی محبوب آباد میونسپلٹی کے 8ویں وارڈ کے 35 سالہ کونسلر مونت روی کو دن دہاڑے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ 23 ستمبر 2018 کے اوم نیوز کے مطابق صبح اتوار کے روز ضلع میور بھنج کے گاؤں مادھو پور میں 35 سالہ شخص شیام نے فری میسنری اور جادوگری کے شعبے میں 2 عورتوں کرمی اور سرجیا کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ 4 مارچ 2021 کے
ओप इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि गोमला झारखंड के कामदारा पुलिस स्टेशन की हदूद में आने वाले इलाके कोरो हटो अमोतली में 5 साला बच्ची अल्बन, 55 साला जोसफिनो टोपनो, 35 साला विंसेंट समेत एक ही खानदान के 5 अफराद को मंगल की रात को फ्री मेसनरी या काला जादू करने के शुबे में कुल्हाड़ियों से कत्ल कर दिया गया, मगर लोगों को वाक़े का इल्म जुम्मा के रोज़ हुआ। गोमला के एसपी हरदीप पी जनार्दन के मुताबिक 8 कातिलों में 25 साला सोमा, 25 साला सालम, 55 साला फिलिप, 45 साला फेरंची और 40 साला डैनियल शामिल है। तमाम मुल्ज़िमों ने जुर्म का इकबाल कर लिया है, हथियार बरामद कर लिए गए हैं और इंडियन पीनल कोड की मुख्तलिफ मुतल्लका दफ़ात के तहत इस वाक़े की कुल 13 FIR रजिस्टर की गई हैं। 27 मई 2002 पीर के रोज़ के बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक अदालत ने एक जिस्म फरोश औरत जेनेट को, जिसने अपने बॉयफ्रेंड डैनियल ओब्रायन को आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह में कपड़ा ठूंसकर और हथकड़ियों से जकड़कर कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया था, 5 साल कैद की सजा दी। वाज़ेह रहे कि आंखों पर पट्टी बांधना सबसे पहली फ्री मेसनरी रस्म है जिससे हर फ्री मेसन को लाजमी गुजरना पड़ता है। कुल्हाड़ी से कत्ल के ज़्यादातर वाक़यात इतवार, पीर और मंगल के रोज़ पेश आए। 11 मार्च 1987 के BBC न्यूज़ के मुताबिक सिडनी हाइम लंदन में 10 मार्च 1987 को मंगल के रोज़ 37 साला इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी डैनियल को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया गया। दीगर कई मुशाबिहतों के साथ साथ उर्दू पॉइंट के मुताबिक फजल जान सरगोदा के चक 47, जबकि नवाए वक्त के मुताबिक शाजिया तस्लीम नवाही चक 137 के घराने की दोशीज़ा थी। 6 सितंबर 2017 के एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक सरगोदा में सलाम वाली पुलिस स्टेशन की हदूद में चक 147-48 के किसान शफकतुल्लाह को इसके घर में कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया गया। फजल जान के केस में पुल 111, जबकि जे रमेश के केस में पिलर 143 जैसी लोकेशंस में एक मखसूस फ्री मेसनरी मानी खेजियत महसूस होती है। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में गर्दन काट कर कत्ल या ज़िबा करने, एक मखसूस उम्र के बच्चों के जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल और मुबाशरत मुहर्रमात के वाक़यात में काबिल ज़िक्र हद तक इजाफ़ा देखने में आया है। ये सब वो जुराइम हैं जिन्हें फ्री मेसनरी में शामिल होने और इसमें आला दर्जात हासिल करने के लिए सरअंजाम देना लाजमी होता है। इंसानी कुर्बानी को फ्री मेसनरी में वही हैसियत हासिल है जो मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी को इस्लाम में हासिल है। जिस तरह इस्लाम में हज, ईद उल अज़हा, अकीका या सदका के तौर पर मखसूस किस्म के जानवरों को एक मखसूस अंदाज में ज़िबह करके इनकी कुर्बानी दी जाती है, इसी तरह फ्री मेसनरी में भी मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ मकासद के हसूल के लिए एक मखसूस अंदाज में इंसानी कुर्बानी की जाती है। ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में फ्री मेसनरी एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ चुकी है और अज़ीमी राइट ऑफ फ्री मेसनरी की शैतानी सरगर्मियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कई इंसानी जानों की भेंट वसूल कर रही हैं।
پاکستان میں فری میسنری کے خلاف قوانین موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے اور کسی بھی قسم کے ابہام یا سکم کو دور کرنے کے لیے ذیلی قانون سازی کی جائے، بلکہ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پولیس اور عدلیہ میں فری میسنری جرائم سے نمٹنے کے لیے الگ سے شاخیں قائم کی جائیں۔ فری میسنری جرائم ایک حقیقت ہے جو بڑے دھڑلے سے ہمارے قانونی اور عدالتی نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چیلنج دے رہے ہیں، اور ہمیں اس سے نظریں چرانے کی بجائے اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا اور اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس چیلنج کو قبول کرنے والے پولیس افسران کو فری میسنری تنظیم اپنے ساتھ نہ ملا لے اور ساتھ نہ دینے کی صورت میں نشان عبرت نہ بنا دے، جیسا کہ حالیہ چند کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔